کلام مجید کی مبارک سورت حدید کی آیت نمبر 28 میرے سامنے ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم۔ آگے مالک نے فرمایا کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ مالک کائنات نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا۔ اس کا ترجمہ آسان طریقے سے آپ سماعت فرمائیے گا۔ میں بڑی پیار محبت سے آپ کے سامنے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، ارشاد فرمایا، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا، اور وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کو ہم نے آج موضوع بنا کر کے سیدی و مرشدی آقائی مولائی سیدنا و مولانا الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر مختصر انداز میں آپ کے سامنے کرنا ہے۔ سب سے پہلے سماعت کیجئے گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ جو ہیں 25 صفر المظفر 1340 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور آپ ایک زبردست عالم اسلام کی عظیم شخصیت ہے، وقت کے مجدد ہیں، اور مفسر اعظم میں، محدث اعظم میں، اور عاشقوں کے امام میں، علماء کے امام، مفتیوں کے بھی امام میں، اور عظیم عاشق رسول ہیں۔ دنیا اسلام انہیں کہتی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو آپ اس کائنات عالم میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ پیدائشی طور پر آپ کا نام رکھا گیا محمد، دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا کہہ کر کے پکارا ہے، اور یہی نام آگے چل کر کے مشہور ہو گیا۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرۃ القرآن ختم کیا۔ 13 سال 10 ماہ 4 دنوں کی عمر میں علوم مروجہ، جس طرح آج ہمارا درس نظامی کا ایک پورا نظام ہے، سیٹ اپ ہے، تو آپ نے 13 سال 10 ماہ 4 دنوں کے اندر تمام تر علوم مروجہ سے فراغت پائی، اور اسی دن دارالافتاء میں ایک فتویٰ آیا ہوا تھا، اس فتوے کو اس استفتاء کو دیکھ کر کے آپ نے فتویٰ لکھا، اور فتویٰ درست ہو کر کے لکھنے میں مہارت پا کر کے آپ کے والد گرامی قدر نے آپ کو اسی دن سے مفتی کا منصب بھی عطا کر دیا، اور آپ ساری زندگی پھر فتاوی نویسی کا کام بھی کرتے رہے۔ آپ نے جہاں تصانیف کا کام کیا وہاں فتاوی نویسی کا کام بھی کیا ہے۔ فتاوی نویسی کا کام جو جمع ہو سکا، یہ ایسا دور تو نہیں تھا، کمپیوٹر کا دور بھی نہیں ہے، لیپ ٹاپ کا دور بھی نہیں ہے، آئی پیڈ ٹیبلٹ کسی کا دور نہیں ہے، پرنٹنگ پریس کا دور تک بھی بڑا شاذر و ناظر کا دور ہے کہ کہیں دور دراز علاقوں میں ہوگا تو ہوگا، لیکن اس دور میں بھی آپ نے جو تحریری فتویٰ نویسی کا کام کیا، وہ جو جمع کیے گئے فتاوی جات ہیں ان کی 30 جلدیں بنتی ہیں، موٹی موٹی 30 جلدیں بنتی ہیں، اور فہرست اور جناب والا اشاریہ وغیرہ کو ملا کر کے
33 جلدوں پر مشتمل آج وہ فتاوی رضویہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ اس دور میں جس نے فتویٰ لکھنا ہے، یعنی درس نظامی کرنے کے بعد، تخصص فی الفقہ کرنے کے بعد، مفتی بننے کے بعد جو بندہ دارالافتاء میں بیٹھتا ہے تو جب تک فتاوی رضویہ شریف کو پڑھ نہیں لیتا، اس سے استفادہ نہیں کرتا، تو کما حقہ فتویٰ نویسی میں مہارت وہ بندہ حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ ایک ایک بات پر تحقیقات کے وہ جوہر پارے بھی کھیرے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے، کہ جس کی مثال دور دور تک ملنا ناممکنات میں سے ہے۔ آج ہم اس پیاری ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ فتاوی رضویہ شریف بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ 70 علوم پر مشتمل، 70 علوم پر 1000 کتابیں لکھنے والی شخصیت کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ پھر وہ جملہ دہرانے لگا ہوں کہ یہ کاغذ اور قلم کا دور ہے، اور قلم بھی یہ ہمارے بال پوائنٹ وغیرہ یہ دور تو تھا نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کانے سے تراشی گئی قلمیں ہوتی تھی، ہم نے بھی بچپن میں دیکھی ہیں، وہ سیاہی ڈال کر کے فوم اس میں رکھ کے پھر اس کو لگاتے تھے اور پھر وہ تختی پہ لکھ کر کے مشق کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی کاغذ قلم کا دور ہے، تو 1000 کتابیں آپ کی قلم سے نکلنا یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ پھر یہ محنت مشقت ہمارے ہاں طلباء جو اس وقت میں پڑھتے ہیں، جو پھر جناب والا مختلف اداروں میں جا کر کے پڑھاتے ہیں، پڑھانے والے ہوں یا پڑھنے والے ہوں، وہ محنت اور وہ مشقت کا دور ان کو دیکھنا نہیں پڑ رہا۔ آج تو لائبریریاں جناب والا نیٹ میں موجود ہیں، آپ فنگر پر سرچ کریں تو ہزاروں کتابیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر آپ فنگر پر جناب والا انہیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، انہیں آئی پیڈ ٹیبلٹ میں رکھ لیتے ہیں، ٹیب میں رکھ کر کے سامنے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ دور وہ نہیں ہے، نہ بجلی اتنی عام ہوتی تھی، نہ یہ چیزیں اتنی عام ہوتی تھی۔ تو 1000 کتابیں لکھنا بڑی محنت اور مشقت کا کام ہے۔ پھر یہ کتابیں یہ نہیں ہے کہ ادھر سے پیسٹنگ ادھر کر دی، ادھر سے پیسٹنگ ادھر کر دی۔ آج تو مقالہ بھی لکھنا آسان ہو گیا، تھیسس لکھنا آسان ہو گیا، آپ مختلف چیزیں اٹھاتے ہیں اور پیسٹنگ وغیرہ کر کے جناب والا ایک نئی چیز تیار ہو کر کے مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ تو 70 علوم پر کتابیں تحریر کرنا یہ کوئی عام بات نہیں تھا، بڑا خاص لوگوں کا کام ہے۔ اگر اس کام کو سامنے رکھیں اور امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کے آرام کو سامنے رکھیں تو آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ اینڈ 2 گھنٹے 24 گھنٹوں میں آرام کرنے والی شخصیت کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ اتنی محنت کی ہے تو یہ علم اتنا مارکیٹ میں آیا، اور پڑھنے پڑھانے میں لوگوں کو سہولت کا سامنا کرنا پڑا، سہولت کے ساتھ وہ پڑھا لیتے ہیں۔ کنز الایمان بھی آپ کا منہ بولا ثبوت ہے، ہدایت بخشش بھی آپ کے عشق رسول کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ تو خیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ دربار اقدس اور بیت اللہ شریف کی حاضری دی ہے، اور دوسری مرتبہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو یہ ضد کر بیٹھے کہ حضور جان کائنات علیہ السلام کا دیدار میں نے سر کی آنکھوں سے کرنا ہے۔ پہلے دن مواجہ شریف میں کھڑے رہے لیکن قسمت کا ستارہ نہ چمکا، لیکن دوسرے روز آ کر کے پھر مزید ضد کر گئے کہ آقا اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، جان کائنات جلوہ دکھائیے، اپنا حسین رخ زیبا دکھائیے، میں متمنی ہوں۔ اور آپ کی حدیث میں نے پڑھی ہے، کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہے مر رہانی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی او کما قال الرواہ البخاری۔ امام بخاری نے حدیث لکھی ہے، ایک باب باندھ کر مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام،
یہ پورا باب باندھا، اس باب کے اندر حدیث بیان کی ہے، 6993 نمبر حدیث بیان کی ہے۔ فرمایا کریم آقا نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتی حالت میں دیکھے گا، اور شیطان میری شکل میں آ نہیں سکتا۔ کریم آقا خواب میں تو آپ نے جلوہ دکھایا ہے، اب کیا ہے؟ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ تو جب وہ نقاب رخ زیبا سے الٹا اور عاشق صادق نے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا تو کیا خوب لکھا، کہا خورشید تھا کس زور پر، خورشید کہتے ہیں سورج کو، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، قمر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو، کہا خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار آپ نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے کیا۔ تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرائض کے سختی کے ساتھ پابند، واجبات اور سنت مؤکدہ کے ساتھ ساتھ مستحبات کے بھی آپ پابند تھے، مستحبات کو بھی آپ نہ چھوڑتے۔ یہاں ہماری عوام کا یہ حالت ہے، ابھی امام جمعے کی سلام پھیر ہی رہا ہوتا ہے، اللہ جانے وہ دوسری طرف سلام پھیرتے بھی ہیں یا نہیں پھیرتے۔ وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ جناب والا جانے کی تیاریوں میں شروع ہو جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ادھر جناب عوام غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو میرے کرم فرماؤ، نماز جمعہ کے بعد کی جو 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، اور ان 4 سنتوں کو چھوڑنے والا، اس کو کثرت سے چھوڑنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی 2 سنتوں میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک مؤکدہ ہیں، بعض کے نزدیک مؤکدہ نہیں ہے لیکن پڑھنی چاہیے۔ پھر 2 نفل بھی تو ہیں۔ اب جناب والا جمعے کے بعد اطمینان سے بندہ بقیہ نماز پڑھے، اپنی جگہ پر نماز پڑھے، دعا میں شریک ہو جائے، اجتماعی دعا ہے، دعا میں شریک ہو جائے، دعا میں شرکت کے بعد بقیہ نماز پڑھے، نوافل پڑھے، صلاۃ و سلام پڑھے، پھر جائے، تو یہ جناب والا سلام پھرتے ہی جو معمول بنا لیتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو بقیہ نماز بھی پڑھیں۔ ہاں اگر گھر میں جا کر پڑھنے کی سہولت ہے، ہر کسی کے ہاں ہوتی نہیں ہے، اگر ہے تو چلیے ہم مان لیتے ہیں اب گھر جا کے بھی پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن وہ سلام سے محرومی تو ہو جائے گی نا۔ جو اجتماعی طور پر سلام پڑھا جاتا ہے، اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ اور نوافل اور مستحبات تک کے بھی آپ پابند تھے، اور جماعت کے تو اتنے پابند تھے کہ ایک مرتبہ بیماری آپ کے پاس آ گئی اور آپ علیل ہو گئے، تو آپ نے بندوں کو ہائر کیا جو آپ کو کرسی پر بٹھا کر کے اٹھا کر کے مسجد میں لاتے اور لا کر کے آپ کو رکھتے، پھر آپ نماز پڑھتے تو پھر اٹھا کر کے لے جاتے۔ یہ ویل چیئر والی کرسیاں تو ظاہری بات اس دور میں ہوں گی نہیں، تو یہ مشقت بھی آپ نے برداشت کی ہے، تو آپ نے نماز کو بھی پھر ترک نہیں کیا، نماز بھی با جماعت ادا کرتے رہے۔ امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت 25 صفر 1340 ہجری بروز جمعۃ المبارکہ کو بمطابق 28 اکتوبر 1921 بروز جمعۃ المبارکہ کے دن آپ دنیا فانی سے رخصت ہو کر کے مزار شریف میں منتقل ہو گئے۔ انڈیا کا علاقہ بریلی شریف جس میں آپ کا مزار پرانوار آج بھی رونق افروز ہے۔ میرے شیخ، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے پیر، میرے امیر اہل سنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی مدد ذل علی اپنے قلم سے آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کہا تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا، اہل سنت کا چمن سرسبز تھا، شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام محمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا۔
اے امام محمد رضا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا، اے امام احمد رضا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا، اے امام محمد رضا۔ تو آپ کے سامنے میں نے سورۃ الحدید کی یہ 27واں پارہ اتفاق کی بات ہے اور آیت کا نمبر 28 ہے، پارہ 27 ہے سورۃ الحدید اور آیت نمبر 28 ہے۔ میرے کریم مالک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور رسول پر ایمان لاؤ۔ کیسی عجیب بات ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو اور رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہی تو ایمان والا ہوتا ہے۔ لیکن لفظوں پہ غور کرنا، یہاں مالک کائنات نے اس مقام پر ایمان والوں کو دو حکم دیے ہیں۔ نمبر 1، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا آمنوا برسولہ، اور اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یہ بڑی انوکھی سی بات ہے، اور بات ہو رہی ہے ایمان والوں کے ساتھ، اور ایمان والا کہتے ہی اسے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر کے ایمان لاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو غیر مسلم کو تو دعوت یہاں نہیں ہے، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے جس طرح ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کو آخری نبی مان کر کے ایمان لانا۔ دیگر جتنے انبیاء گزرے ان کو آخری نبی مان کر کے ایمان لانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ اگر آدم کو کوئی آخری نبی کہتا تو پھر دائرہ اسلام سے داخل ہونے کے باوجود بھی خارج ہو جاتا، کیونکہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام آخری نبی نہیں، نوح علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں۔ تو ان کو آخری ماننے والا ایمان لانے کے بعد بھی ایمان سے فارغ ہو جاتا، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام کو آخری نہ ماننے والا ایمان لا کر بھی ایمان سے خارج ہو جاتا۔ تو کہا ان کو آخری بھی ماننا ہے، اعلیٰ بھی ماننا ہے، عرفہ بھی ماننا ہے، بالا بھی ماننا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت تمام نبیوں سے اونچے مرتبے والا بھی ماننا ہے، جس کو بریلی کے امام نے یوں کہا تھا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ہاں ہمارے نبی عرفہ بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، اور سب نبیوں سے بالا بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح ایمان لاؤ کہ آپ کو سب سے اعلیٰ بھی مانو، سب سے افضل بھی مانو، سب سے اونچے رتبے والا بھی مانو، اور سب سے آخری نبی بھی مانو، اور آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لا نبی بعدی، یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اسی طرح آپ کو شفاعت کرنے والا بھی ماننا پڑے گا۔ فتاوی رضویہ کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ فتاوی شریف سے ہی نکلا ہوا ایک رسالہ ہے، شفاعت مصطفیٰ، 40 احادیث طیبہ امام اہل سنت نے لکھی ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے نبی ہماری شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے، کیا بات ہے، فتاوی رضویہ کے علاوہ ہدایت بخشش میں بھی آپ نے تذکرہ کیا، واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ صدقے اس انعام کے، قربان اسی کرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت بھی فرمائیں گے، مقام محمود پر جلوہ گر بھی ہوں گے، اور آپ تمام اگلوں میں، تمام پچھلوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک
عزت والے بھی ہیں، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے بھی آپ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مرتبہ مقام اللہ کریم نے محبوب کو دیا، تو اس انداز میں آپ کا مرتبہ ہم نے ماننا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ پھر کہنے والے نے کہا وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے بڑے ہیں کائنات عالم میں، ان سب سے بڑا رتبہ امام الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے آمنو برسولہ، تو رسول پر ایمان لاؤ۔ منافقین کو بھی مالک نے ایک مقام پہ کہا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اللہ اکبر، مالک فرماتا جب ان سے کہا جاتا ہے مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف آؤ، اور پھر وہ کشا آتے، دوڑے دوڑے آتے ہیں، پھر ان سے کہا جاتا ہے وَإِلَى الرَّسُولِ، کہا پھر رسول کی بارگاہ میں آؤ، تو رأیت المنافقین، فرمایا منافق لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر آگے قرآن نے کہا وہ سروں کو جھٹک دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنے سے نہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے سے جھٹکتے ہیں، اللہ کے دربار میں آنے سے وہ گریزاں نہیں ہوتے۔ منافقین رسول اللہ سے بغض کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں آنے سے گریزاں ہوتے ہیں۔ بہرحال آیت کریمہ میں مالک کائنات نے 3 انعام کی بھی بات کی ہے۔ جب ایمان والوں کو مالک نے یہ کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولی، فرمایا گیا ہے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جو ان دونوں احکام پر پورا عمل کر کے اسے اپنا لیتا ہے اسے اجر کیا ملتا ہے؟ 3 انعام مالک کائنات نے یہاں ذکر کیے۔ فرمایا یؤتیکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت کے 2 حصے ان لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پوری کائنات میں ایک ہی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی ایک ہی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اپنی رحمت کے 2 حصے ان لوگوں کو عطا فرمائے گا جو ایمان والے تقوی والے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتی ہیں، پھر وہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر فرمایا ان کے لیے رحمت کے 2 حصے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی کہنے والے نے کہا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ تو اس کی رحمت تو ایک ہی بہت بڑی ہے، لیکن اس کو 2 رحمت کے حصے ملیں گے۔ پھر مالک کائنات نے دوسری بات ارشاد فرمائی وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے۔ اور تیسرا انعام فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا وہ تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلی بات پہ غور کرنا، اللہ تمہارے لیے نور کر دے گا جو تمہارے ساتھ چلے گا۔ اب اس نور کی جو روشنی ہے وہ کہاں کہاں اور کس کس انداز میں بکھیرتا چلا ہوا جاتا ہے نور۔ میرے کریم آقا کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ، نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا، نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا، نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا، نور کا۔ تو حضور سے نور پا کر کے لے کر کے آگے بانٹنے والوں کو بڑی اللہ نے وسعت عطا فرمائی، بڑا ظرف عطا فرمایا، پیغمبر سے لیا آگے بانٹا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کو جو نور ملا اس کے بارے میں سنیے ذرا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 1878 عیسوی کو 1878 عیسوی کو جب آپ پہلی بار حج کے لیے تشریف لے گئے تو مکہ شریف حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارکہ کا جو سفر تھا 22ویں سال میں داخل تھا۔ آپ 22 سال کے کڑیل
نوجوان تھے، نماز مغرب کے بعد کا وقت تھا، مفتی حرمین طیبین، مفتی حرم شیخ محمد حسین بن صالح مکی، یہ اس وقت کے بڑے مفتی تھے۔ آپ کی اوپر اچانک اس کی نگاہ پڑی سیدی اعلیٰ حضرت کے چہرے پر، اب وہ ٹک ٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہا، پھر وہ آپ کے چہرے پر نظریں گاڑ کر کے دیکھتے دیکھتے آپ کے قریب آیا، غور سے دیکھا، اور قریب سے قریب آ کر کے آپ رحمت اللہ علیہ کو سر سے پاؤں تک اس نے غور سے دیکھا، پھر ہاتھ پکڑ کر فرمایا بے شک میں آپ کی پیشانی میں نور الہی کا فیضان دیکھ رہا ہوں۔ اونچی بول سکیں گے بھائی؟ تھوڑا اور اونچی بول سکیں گے جناب؟ یعنی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کوہر کو آئے نظر کیا دیکھے۔ تو وہ مفتی حرم مکہ وہ کہہ رہے ہیں امام احمد رضا میں تیری پیشانی میں اللہ کے نور کا فیضان دیکھ رہا ہوں۔ تو جو نور کا فیضان ان کی پیشانی میں چمک رہا ہے وہی تو نور آج پورے عالم میں جلوہ گری فرما رہا ہے۔ ہر جگہ جناب والا اس امام کے ڈنکے بج رہے ہیں، ان کی توحید جو انہوں نے بیان کی وہی سچی توحید ہے، جو رسالت مآب کا بیان انہوں نے کیا وہی سچا رسالت مآب کا بیان ہے، جو شان صحابہ و اہل بیت انہوں نے بیان کی وہی سچا طریقہ شان اہل بیت و صحابہ کو بیان کرنے کا، اولیاء کرام کا جو بیان کیا انہی کے ذریعے ہم تک ملا۔ کیوں کہ ان کی پیشانی میں اللہ کے نور کا فیضان جلوہ گر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سبحان، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ تو خیر سے یہی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیشانی نور میں اللہ کا نور کا فیضان جلوہ گر ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ 1907 کی بات ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ علامہ شاہ وسیع احمد محدث صورتی رحمت اللہ علیہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس دوران سید فرزند علی صاحب اعلیٰ حضرت سے ملنے آئے۔ سید صاحب کی چہرے پر داڑھی کٹی ہوئی تھی، داڑھی تھی نہیں، کٹی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ غور سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے، کہا کچھ نہیں، غور سے دیکھتے رہے، گہری نظریں ڈالی۔ سید صاحب کو دیکھتے دیکھتے سید صاحب کہتے ہیں جی مجھے پسینے آنے لگ گئے، مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت اپنی نگاہیں میرے چہرے پر گاڑ کر کہہ رہے ہیں سید ہو اور داڑھی منڈاتے ہو، لیکن ادب زبان سے نہیں کہا، چہرے کو دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ سید صاحب فرماتے ہیں الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا یوں دیکھنا میرے داڑھی رکھنے کا سبب بن گیا۔ تو وہ جو نور آپ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا، وہ جو نور کا فیضان جلوہ گر تھا، اس نور کی شعاؤں میں اس سید صاحب کو بھی داڑھی رکھنے کی توفیق مل گئی۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مہ پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو نظر کسی کی پڑ جائے اللہ والے کی تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا عرس مقدس آج 20 تاریخ ہے، اور بدھ جو ہوگی وہ ہوگی 25 صفر المظفر۔ 25 صفر کو آپ کا عرس مبارکہ ہے۔ گھروں میں بھی اہتمام کیجئے گا، مساجد میں بھی اہتمام کر لیجئے گا، جہاں تک ممکن ہو یہ اہتمام کیجئے گا۔ کچھ بھی نہ ہو تو گھر میں بیٹھ کر کے مدنی چینل آن کر کے بچوں کو بٹھا دیجئے گا، جو گھر میں لنگر پکا ہوا ہوگا اسی پہ فاتحہ پڑھ لیجئے گا، اور امام احمد رضا کی روح کو ایصال ثواب
کر دیجئے گا، انشاءاللہ الکریم بڑی ہی برکتیں ملیں گی۔ ان قریب ربیع الاول شریف کا مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے۔ آواز ذرا اونچی آئے، سبحان۔ 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے، گھر گھر پرچم کو لگا کر جشن ولادت منائیں گے، اونچی آواز میں انشاءاللہ کی بولی بھی بول لیں گے انشاءاللہ، ہر جگہ سجاوٹ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ 1500واں جشن ولادت ان قریب ہم میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ سفر کی آج 20 یا 10 دن رہ گئے یا 9 دن رہ گئے، پھر ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ جائے گا، پھر اس کی 12ویں تاریخ کو میرے حضور کا 1500واں میلاد ہوگا، اور اس میلاد کو بڑی دھوم دھام سے منانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔